بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم سن 6 ہجری صلح حدیبیہ تک کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ قربانی کریں اور سر منڈوا دیں، مگر جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں، کئی صحابہ کو صلح کی بعض شرائط سے اطمینان نہیں تھا اور انہیں دکھ اور صدمہ تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 مرتبہ صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کر لو اور سر منڈوا دو، مگر کوئی بھی ایسا کرنے کو تیار نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ حضور حکم دے رہے ہیں اور صحابہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ صحابہ جو حضور کے ہر حکم پر اپنی جان چھڑکتے تھے، آج حضور کے بار بار حکم دینے پر بھی قربانی کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس رویے پر افسوس بھی تھا اور حیرت بھی تھی۔ یہاں ہم آپ کو 2 باتیں بتانا چاہیں گے جس کو آج کے درس میں ہم واضح کریں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے سامنے حضور واضح فرما چکے تھے کہ وہ شرائط جو صحابہ کے لیے بظاہر قابل قبول نظر نہیں آ رہی تھیں، ان میں کئی مصلحتیں پوشیدہ تھیں، مگر اس کے باوجود صحابہ کو غم اور صدمہ تھا اور وہ قربانی کرنے کو اور احرام کھولنے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ یقین نہیں کر رہے تھے یا آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بھاگ رہے تھے، یہ سخت نادانی اور گمراہی کی بات ہے۔ ہم نے بعض غیر سنی حضرات کو ایسا کہتے سنا تو ضروری تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے اور اس کے جذبات کو ایسے حالات سے نوازا ہے کہ فطرت اور جذبات پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان اثرات کو دور ہونے میں جو فطرت پر قائم ہو کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب پر کامل یقین تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے اس یقین کے ساتھ احرام باندھا تھا، اور یہی یقین انہیں ایک طویل سفر پورا کر کے مدینے سے مکہ لے آیا تھا۔ وہ جس جذبے اور جوش کے ساتھ آئے تھے، وہ یقین انہیں آمادہ کر رہا تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے، جیسا کہ حضرت عمر اور صحابہ کی گفتگو میں ہم گزشتہ درس میں اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی تھی۔ طواف کی جگہ کافروں سے صلح کی بات چیت ہو رہی تھی، یہاں مشرکوں سے معاہدہ ہو رہا تھا، اور اس میں بعض شرائط ایسی تھیں جن سے محسوس ہوتا تھا کہ دب کر کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حالات کی اس اچانک تبدیلی کو سمجھنے اور نئے حالات میں ایڈجسٹ ہونے اور سنبھلنے میں بے شک کچھ وقت لگا، مگر جیسے ہی ان کی سمجھ میں یہ بات آئی، کسی ایک صحابی نے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کی۔ سنبھالا لینے کا وقت
بہت مختصر تھا لیکن سنبھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس غم اور صدمے کو دیکھا اور ان کے اس جذبات والی حالت کو دیکھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ صحابہ کی حالت جو میں آج دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، کافروں سے یہ صلح جس میں بظاہر وہ شرط موجود ہے کہ ہم واپس بغیر طواف کیے مدینہ جائیں گے، مسلمانوں پر بہت شاق گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان افسردہ اور شکستہ دل ہیں۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ یہ ایک غم ہے جس نے ان کا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، بس آپ باہر تشریف لے جائیں اور اپنی قربانی کر دیں اور حلق کرا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صحابہ آپ پر، آپ کے ہر حکم پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، وہ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور نے قربانی کی اور سر منڈوایا، اور صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو قربانیاں شروع کر دیں اور حلق کرا کے احرام کھول دیا۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، یہ تو وہ پہلی بات تھی جو آج ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر مضبوط یقین رکھنے کی وجہ سے اس افسوس اور صدمے کا شکار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں احرام کھولنے میں تاخیر ہوئی۔ یہاں سے ہم آپ کو اب دوسری بات بھی بتانا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی آواز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پیش کیا اور مشرک اور کافروں کے درمیان ایمان کی روشنی کا چراغ جلایا تو سب سے پہلے حضور اکرم کا ساتھ دینے والی ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ساری دنیا کے سامنے تنہا اسلام کا ساتھ دینے کے لیے جو ذات سامنے آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ یعنی ایک عورت تھیں۔ اللہ نے عورت کو یہی حوصلہ دیا ہے کہ وہ حق کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دے دیتی ہے اور ساری دنیا سے ٹکر لینے کی ہمت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر صحابہ کی طرف سے فکر مند تھے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ آج میرا حکم کیوں نہیں مان رہے، جو میرے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے آج احرام کیوں نہیں کھول رہے، تو پھر ایک عورت اور پیغمبر کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے آئیں اور پیغمبر کو وہ مشورہ دیا جس نے حقیقت کو بالکل واضح کر دیا اور صحابہ کو عتاب سے محفوظ کر دیا۔ دنیا عورت کو کمزور اور بیوقوف کہتی ہے، نہ تجربہ کار سمجھتی ہے، حالانکہ اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سیرت مبارکہ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اسلام اور توحید کو پہچاننے والی سب سے پہلی حضور کی بیوی خدیجہ ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کمزوروں کے مددگار ہیں، غریبوں کا سہارا ہیں، خدا آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر وہ بھی ایک عورت ہی ہے جس نے تمام لوگ جب جذبات سے مغلوب تھے، حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، تو ایک عورت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ عورت جس کو کمزور اور جذباتی دنیا سمجھتی ہے، وہی سامنے آئیں اور اللہ نے ہمیں دکھایا کہ جب جذبات اچھوں کو لڑکھڑا دیتے ہیں اور جب اچھے اپنے جذبات پر قابو
رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تب بھی عورت اگر چاہے تو جذبات پر قابو پا کر عقل اور ایمان پر قائم رہ سکتی ہے۔ یہی وہ عورت کا مقام ہے جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، ہم نے یہ واقعات فتح الباری، شرح بخاری، زرقانی اور حدیث اور سیرت کی کئی دوسری کتابوں کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ زیادہ تفصیلات کے لیے اگر آپ چاہیں اصل کتابوں سے مراجعت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 2 ہفتے تک وہاں پر مقیم رہے اور واپسی کے سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح اور مبین فتح عطا فرمائی ہے۔ صحابہ غم سے نڈھال اور واپس جا رہے تھے، حیرت اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسی فتح ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کر اور کافروں کے سامنے جھک کر یہ صلح کر رہے ہیں، اللہ اس کو کس طرح سے فتح مبین قرار دے رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مبارکہ کو اس کے صحیح پیغام اور میسج کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اسلام کی اصل روح تک پہنچ سکیں اور اسلامی احکامات کی مصلحت اور واقعات کے اندر پوشیدہ اسرار کو سمجھ اور جان سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔